بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خواجہ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں 4 نیوز ود خواجہ صاحب۔ ناظرین، ہمارے نئے آنے والے ویو سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی آئیکن بیل کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ عزم عالی شان، شاد رہے پاکستان۔ تو جناب، آج کا دن 23 مارچ کا دن یوم پاکستان تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو۔ آج کے دن وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے یوم پاکستان کے موقع کے اوپر لاہور میں قومی پرچم لہرایا۔ یہ دن ہماری عظیم تاریخ اور غیر متزلزل عزم اور ایک خوشحال مستقبل کی طرف گامزن رہنے کے عہد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یوم پاکستان مزار اقبال پر پاک فضائیہ کے دستے کی نئی تعیناتی کی گئی۔ یوم پاکستان کے تاریخی موقع پر مزار اقبال لاہور میں گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے ستلج رینجر سے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایئر وائس مارشل محمد شاہد افضل نے پاک فضائیہ کی جانب سے مصور پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ ناظرین، پاکستان اس وقت سب کا ہے اور پاکستان کا کوئی نہیں۔ آپ کو یاد کراتا چلوں کہ اس وقت الجزیرہ کی آزادی جو ہے وہ بھی پاکستان کی مرہون منت ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بعد ہی الجزائر کو فرنچوں سے آزادی ملی۔ پاکستان کی بدولت سری لنکا دہشت گردی سے پاک ہوا۔ پاکستان کی ہی بدولت آج مراکش جو ہے وہ اس دنیا کے خطے میں موجود ہے۔ بوسنیا کو آزادی پاکستان کی وجہ سے ملی۔ افغانستان پر جب روس نے قبضہ کیا تو 40 لاکھ افغانی جو ہیں وہ پاکستان نے پالے اور اپنا لہو دے کر افغانستان کو آزادی دلوائی۔ اور بوسنیا میں ہم تھے کہ جو ہم نے چلتے مزالوں میں ان کے پاس پہنچے اور بوسنیا کو آزادی ہم نے دلوائی۔ آذربائیجان کے مسلمانوں کو آرمینیا سے پاکستان نے آزادی دلوائی۔ داستان تو بہت لمبی ہے، اتنی طویل داستان ہے کہ یقین جانیے، لیکن شکوہ اس بات کا ہے کہ افسوس ہم نے اپنے بچوں کو یہ تاریخ پڑھائی نہیں ہے اور آج کے ہمارے بچے اپنے ہی ملک اور اپنے ہی ملت کے خلاف چل پڑتے ہیں۔ یقین مانیے کہ ان تمام باتیں جو میں نے کی ہیں، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ پاکستان تو سب کے ساتھ تھا، پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں۔ تو لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور آج تک پاکستان کو جتنے بھی امتحانوں سے سرخرو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے۔ اور آج بھی اگر پاکستان ان مشکلات میں گھرا ہوا ہے تو ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہی پاکستان انشاءاللہ حل کرے گا۔ تو ناظرین، پاکستان واحد اسلامی ملک ہے کہ جس نے ایٹم بم بنایا اور سینہ ٹھوک کر اس کے تجربے بھی کیے۔ پوری دنیا مخالف تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی تجربات نہ کرے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانیوں نے جو ہے وہ اس عزم کا اظہار کیا اور بھارت نے جو کہ 5 دھماکے کیے اس کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ تو تب سے پاکستان پوری دنیا میں ایک مضبوط ملک بن کر ابھرا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا غلام ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کسی قسم کی سفارتی جو تعلقات ہوتے ہیں، سفارتی تبدیلی ہوتی ہیں، ان کو جانتے نہیں ہیں۔ اور بھائی، کل تک جب ہماری بھارت کے ساتھ جنگ تھی تو یہی ایران جو ہے اس کا وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھا ہوا تھا، اور آج کی اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے اس میں بھارت جو ہے وہ اسرائیل میں جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بھائی، یہ معاملات دنیا میں چلتے رہتے ہیں، ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جس میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈا نہیں اس وقت۔ یقین مانیے، تمام عربوں کے اندر امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ اور آپ خود دیکھیں کہ جو امریکہ کے اندر ان کے جرنلسٹ بیٹھ کے پاکستانی فوج کے متعلق بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج نہ ہوتی افغانستان کے پیچھے تو امریکہ جو ہے وہ افغان وار وہاں سے جیت کے نکلتا۔ تو آپ خود سوچئے کہ افغانستان میں امریکہ کی شکست جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن کہ بعض حرامی لوگ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ پاکستان پھر بھی امریکہ کا غلام ہے۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے ایران کو ایٹمی معاونت فراہم کرنے کی کوشش بھی کی، اور بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ کوشش افواج پاکستان کے بغیر ہو سکتی ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ پھر بھی حرامی لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا غلام ہے۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے آج تک امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اور میں ہمیشہ آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان
قیامت کی 31 تاریخ تک بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور دوسری بات کہ اسرائیل بھی پاکستان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی کچھ ایسے بغیرت لوگ ہیں جو پاکستان کو ہمیشہ سے امریکہ کا غلام کہتے ہیں۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جس نے اس کے پٹھوں کو جو ہے وہ دو ڈالا ہے، یعنی کہ وہ چین کے مد مقابل اس کو بادام کھلا کر انڈیا کو جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا۔ تو چائنا نے یہ کہا کہ پہلے آپ پاکستان سے تو نبڑ لو، لیکن پاکستان نے اس کو 4 گھنٹوں میں ٹھپ کے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ تو یار پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اغیار کا غلام ہے۔ یقین جانیے کہ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جو کہ امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جانے والے چین کے دنیا میں سب سے نزدیک اور اہم فوجی اتحادی بھی بن چکا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی حکمران جو ہیں وہ پاکستان سے کس قدر مخلص ہیں۔ اس کے متعلق دنیا کے دفاعی تجزیہ کاروں اور بالخصوص ازلی دشمن بھارت کے فوجی تجزیہ کاروں کی بات سنا کریں آپ، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور اس کے جرنیل جو ہیں وہ اس قسم کی گوند ہیں کہ جس نے اپنے ملک کو مضبوطی سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی حالیہ وقت میں آپ خود دیکھیں کہ انڈین جو جرنلسٹ ہیں وہ کتنا زیادہ حافظ اعظم منیر صاحب کے اوپر جو ہے وہ بھونکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ملا ہے، یہ فلاں ایٹم کہاں ہے، اس کو ختم کر دو پاکستان ختم ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ ساری زندگی ان کی جو ہے ایک خواہش ہی بن کے رہے گی۔ ایک دفعہ آپ نے ابھی کوشش کی ہے نا، تو ایک دفعہ اور کوشش کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بدخواص ہیں اور بغیرت لوگ ہیں جو آج بھی پاکستان کے خلاف بکواسیات کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ سعودی عرب کو پاکستان کا تحفظ حاصل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے۔ یہ سعودی تجزیہ کار جو ہیں سلمان انصاری، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ ابھی جو حالیہ پاکستان کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو اس معاہدے میں کیا آپ کو ایٹمی تحفظ جو ہے وہ بھی حاصل ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی ایٹمی چھتری کے تلے ہیں اس وقت، یعنی کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ جو پاکستان کے خلاف ہوگا وہ سعودیہ کے خلاف ہے، جو سعودیہ کے خلاف ہوگا وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی دفاعی حصار میں ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ایرانی میڈیا نے آج اسرائیل پر داغے ایک شاہد 136 ڈرون کی تصاویر جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں، جس پر ایک بڑا دلچسپ پیغام سا لکھا ہوا ہے کہ جاری کی گئی تصویر میں شاہد 136 کے وار ہیڈ پر سرخ رنگ سے انہوں نے ایک تل ابیب چلیں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک بات لگائی ہے اسرائیل کو کہ چلیں تل ابیب چلیں۔ اب یہ ایک ساتھ مسکراتا ہوا چہرہ بھی بنا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایرانی میڈیا کے مطابق یہ ڈرون آج اسرائیل کے قلب کی جانب جو ہے وہ اسرائیل پر داغا گیا تھا، اور اس نے جا کے وہاں پہ تباہی مچائی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کلبیاف کا کہنا ہے کہ ایران کے اگر پاور پلانٹس اور بنیادی ڈھانچے کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو یہ اگر ایسا اس قسم کا حملہ ہوا تو خطے میں موجود تمام جتنی تنصیبات ہیں ان کو ہم اپنا ہٹ کرنا اپنا جائز سمجھتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایران کسی بھی حملے کا سخت اور مؤثر رد عمل دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ خطے میں موجود تنصیبات کو اگر ناقابل واپسی طریقے سے تباہ کر دیا جائے گا تو توانائی تنصیبات پر حملوں سے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے ایک واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر اب اسرائیل اور امریکہ نے ہماری جو پاور پلانٹس کی جو تنصیبات ہیں توانائی کی ان کے اوپر حملہ کیا تو اس کے جواب میں ہم بھی اسی طرح کے حملے کریں گے۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ ایران امریکہ کی یہ جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی، اس سے پاکستان کو جو ہے وہ بہت کچھ سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس ناظرین نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کے پاس ایک مضبوط جو ہے وہ ایئر فورس ہے، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ جنگ کا ایک بنیادی ان کو جو ہے وہ ہتھیار سمجھا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا ایران کے پاس جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس کے باوجود ایران نے دنیا کی بہترین ایئر فورسز جو ہیں سروسز جو ہیں اسرائیل کے پاس ان کو برچ کر دیا ہے، اور اسرائیل کا کافی زیادہ ایران نے جو ہے وہ نقصان کیا ہے۔ اب ایران کے جو دشمن ہیں وہ اس وقت لڑائی سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور دندیاں نکال رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا اور ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ایران نے یہ جو ایک روایتی جنگ لڑی ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب ان کی جو میزائلوں کی جنگ ہے اسے یہ ڈر کر خوف کے مارے جو ہے اب ایران سے جنگ بندی کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا اگر ایران کی جگہ پاکستان کو رکھ کر سوچا جائے تو ایران کے پاس تو نیوکلیئر پاور نہیں ہے، لیکن پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے۔
اور وہ تو استعمال بھی ہو سکتی تھی۔ دوسری بات، وہیں اگر پاکستان کے پاس ایئر ٹو ایئر مار کرنے والے جدید میزائلوں سے لیس جنگی طیارے اور ایران سے کہیں بہتر جدید میزائل سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے، پھر اس پر یہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس ٹیکنیکل جوہری ہتھیار بھی ہیں جو کہ چھوٹے علاقوں کو روایتی انداز کے اندر جنگ کے دوران دشمن کے اندر جا کر جو ہے وہ دشمن کا صفایا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ جو لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے بعد پاکستان کا نمبر ہے، جیسے کہ ہمارے ISPR صاحب نے یہ کہا تھا کہ کوئی نمبر شمبر نہیں ہے، ہمارے تو اداروں میں یہ چیز کا سوچا بھی نہیں جا رہا کہ پاکستان کا اگلا نمبر چلے گا۔ تو آپ صرف اور صرف میرے خیال میں یہ ایک کہانیاں ہیں اور افواہیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان جو ہے پاکستان کے ساتھ کوئی براہ راست جنگ کا سوچ نہیں سکتا۔ اگر انڈیا نے سوچا تو اس نے بھگتا، اور اب جو اس کا سندور 2 جو ہے وہ بذریعہ افغانستان پاکستان کے اوپر آیا اور ہم نے اس کو بھی مزہ چکھا دیا۔ تو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا، اور پاکستان کے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بہترین سیٹلائٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی بھی ہے، اور اس چیز کا ادراک جو ہے وہ پوری دنیا کو ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی امریکہ ایران کی جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایک ٹیکنیکل مائنڈ، ایک جینیس مائنڈ جو ہے وہ ایران کے پیچھے ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو ہم جنگ جیت سکتے ہیں۔ اور وہ جینیس مائنڈ کیا ہے؟ جس کا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پروف بھی نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ضرور موجود ہے جو ہمیں ایران سے جنگ جیتنے نہیں دے رہی۔ اچھا، تو ابھی حال ہی میں اسی وقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران کے مشرقی وسط میں جاری کشیدگی کے مکمل خاتمے کے لیے مثبت اور نتیجہ خیز بات چیت ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں یہ کہا ہے کہ گزشتہ 2 روز کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان بہت اچھی تعمیری گفتگو ہوئی ہے، آپ اندازہ کریں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا مقصد خطے میں جاری دشمنی کا مکمل خاتمہ ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کچھ دیر قبل کہ دیکھیں ابھی یہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور یہ بھی صلح صفائی کی طرف چل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جون میں بھی 9 دن اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کے اوپر بمباری کی، اور بے دریغ بمباری کی، اور اس کے بعد جب 10واں اور 11واں دن ایران کے ہاتھ میں آیا اور جب ٹھکائی ہونے لگی اسرائیل کی تو فوراً ڈونلڈ ٹرمپ نے صلح کی طرف لے گئے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ بات چیت سے جو ہے وہ مشروط ہوگا دونوں جانب سے، اور مذاکرات کا سلسلہ آئندہ ہفتے میں پھر چلایا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یہ فیصلہ بات چیت کی کامیابی سے مشروط ہے اور مذاکرات کا سلسلہ آئندہ ہفتے میں پھر چلایا جائے گا، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ ایران کے انفراسٹرکچر جو ہے اس کو کسی بھی ممکنہ فوجی کارروائی کو 5 دن کے لیے جو ہے انہوں نے مؤخر کر دیا ہے کہ ایران کی توانائی کے جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو جناب یہ پیش رفت جو ہے وہ اس ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جس وقت مشرق وسطی میں کشیدگی جو ہے وہ بہت عروج کے اوپر ہے، اور تاہم اس بیان سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ فریقین کے درمیان تنازع کا حل کے لیے سفارتی راستہ جو ہے وہ ایک نکل سکتا ہے، جو کہ امریکہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ اب اگر ہم یہ جنگ نہیں جیتتے تو اپنا عسکری معاملات کو جو ہے وہ سفارتی معاملات کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے۔ اچھا، اس میں جڑی ایک خبر اور ہے کہ امریکی سفارت خانے کی جانب سے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کو جو ہے وہ نکالنے اور ایئرپورٹس تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بس سروس کا انتظام شروع کر دیا ہے، یعنی کہ اس وقت اسرائیلی جو ہیں وہ اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں، ان کو بھاگنے نہیں دیا جا رہا، لیکن اسپیشلی امریکہ نے اپنے جو لوگ ہیں ان کو نکالنا ہر صورت میں لازم اور ملزوم سمجھا ہے، اور وہ نکال رہے ہیں۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ نیو یارک امریکہ کے لاگارڈیا ایئرپورٹ جو ہے، وہاں پہ ایک لاگارڈیا ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ ایئر کینیڈا کی ایکسپریس کا طیارہ جو ہے وہ لینڈنگ کے دوران جو ہے وہ فائر ٹرک سے جو ہے وہ ٹکرا گیا ہے، اور جس سے جو ہے وہ حادثے پر دونوں پائلٹ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اس طیارے کے اندر کینیڈین ایئر لائن میں 76 افراد جو تھے وہ سوار تھے، ان میں وہ لوگ جو ہیں وہ بچ گئے ہیں۔ تو حادثہ جو ہے وہ بالکل فرنٹ سے ہوا ہے، جس کی وجہ سے آگے بیٹھے ہوئے دونوں جو پائلٹ تھے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو جناب ایک دفعہ پھر تمام پاکستانیوں کو ہماری طرف سے 23 مارچ جو ہے قرارداد پاکستان جو ہے وہ مبارک ہو، جو کہ 1940 میں پیش کی گئی، اور پاکستان جو ہے اس کا وجود 2 قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آیا، اور جس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں اس وقت یہ مولوی حضرات جو ہیں، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ہم اپنے ملک کو فرقے کی بنیادوں کے اوپر لے جاتے ہیں، یا سندھی بلوچی اور پنجابی کی بنیادوں کے اوپر یا پٹھان کی بنیاد کے اوپر لے جاتے ہیں۔ بھائی یہ پاکستان ہے، پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے اور ایک جیسا ہے، اس میں کچھ فرق نہیں ہے۔
نازاد بات کی بنیاد کے اوپر. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان نہیں تو پاکستان نہیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران نہیں تو پاکستان نہیں, یا کچھ لوگ پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. بھائی پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, ہمارے فیلڈ مارشل حافظ اعظم منیر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد, اگر پاکستان نہیں تو یہ دنیا بھی نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.